آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم 5ویں صلیبی کلمے میں سے سیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 19 باب 28 آیت میں لکھا ہے، جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع نے جب یہ الفاظ کہے کہ میں پیاسا ہوں، تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا، تو یہ انسانی ضرورت کو پیش کرتا ہے۔ جیسے ہمیں بھوک، پیاس، دکھ، درد، گرمی، سردی، تھکن، نیند آتی ہے، یہ احساسات مکمل انسان ہوتے ہوئے یسوع کو بھی محسوس ہوتے تھے، اور یہاں پر وہ اپنی پیاس کا ذکر کر رہا ہے۔ جیسے پھر ہے کہ جب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو زبور 69 میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے پیاس بجھانے کے لیے سرکہ دیا۔ تو یسوع کو نوشتوں کا بھی خاص خیال تھا۔ نوشتے جو لکھا گیا ہے، جو پیشن گوئیاں ہیں، یسوع نے انہیں بھی بڑی محتاط طریقے سے پورا کیا۔ اور جیسے متی 26 باب میں ہے کہ جب پترس نے سردار کاہن کے نوکر پر تلوار چلائی اور اس کا کان اڑا دیا، اور یسوع نے اسے منع کیا کہ تلوار کو میان میں رکھ، اور پھر یسوع نے یہ بھی کہا کیونکہ ان نوشتوں کا پورا ہونا ضرور ہے، اور وہ کیوں کر پورے ہوں گے؟ اگر ہم مقابلہ کریں تو وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ جن دکھوں میں سے یسوع کا گزرنا تھا کہ وہ انہیں سہے، صلیب دیا جائے اور وہ ہماری خاطر دکھ اٹھائے، تو وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ تو یسوع نے وہاں پر بھی نوشتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر بھی یسوع نے کہا کہ یہ بھی ایک نوشتہ ہے کہ وہ پیاسا ہوگا، اور یسوع نے یہاں پر اس پیشن گوئی کو پورا کیا ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ اناجیل کو پڑھیں تو یسوع نے گزشتہ رات میں فسح منائی اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور وہاں پر کھایا پیا شام کے وقت۔ اس کے بعد جب یسوع گتسمنی باغ میں ہے، اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے، اور یسوع کو تو پتہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور وہ دکھ سے، اس پریشانی سے نڈال ہوتا جا رہا ہے، اور پھر یسوع نے یہ بھی کہا کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو لوکا 22 باب میں لکھا ہے کہ یسوع کا جو پسینہ ہے وہ خون کی بوندیں بن بن کر ٹپک رہا تھا۔ تو یسوع کو اس وقت سے کس قدر پسینہ آ رہا ہے، ان دکھوں کا جن کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ابھی سے گتسمنی باغ سے شروع ہو گیا، تو وہاں سے ہی پسینہ بہت، اور پسینے سے ہم جانتے ہیں کہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، پانی بدن سے کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب یسوع کو عدالتوں میں لایا گیا، پیشیاں ہوئیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ ظلم و ستم کیا، کوڑے لگائے اور خون بھی بہا، تو پھر یسوع کو انہی دکھوں میں سے ہوتے ہوئے وہ اسے تماچے مارتے، ٹھٹھوں میں اڑاتے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا، اس کے سر میں سرکنڈا مارتے، تو یہ بہت زیادہ دکھ۔ پھر انہی دکھوں کو آگے لے کر یسوع صلیب کو اٹھا کر گلگتہ کی پہاڑی پر، جو کھوپڑی کا مقام ہے، اس تک آیا۔ اس دوران یسوع کو کسی جگہ کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا۔ پھر یہاں پر بھی آ کر
یسوع کے ہاتھوں میں پیروں میں کیل جڑ دیے جاتے ہیں اور اسے صلیب پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور لٹکے ہوئے جسم کا سارا وزن ہاتھوں اور پیروں پر ہے، اس لیے جو زخم ہے وہ اور بڑے ہو جاتے ہیں، ان سے بھی زیادہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گرمی بھی ہے، اوپر سے 2-2:30 بجے کا وقت ہو گیا ہے اور تقریباً 18 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ تو یسوع نے اس جو دکھ ہے، اس وہ بے چینی ہے، اس کا اظہار کیا کہ میں پیاسا ہوں، جبکہ یسوع کیا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اور افسیوں کے خط میں بھی لکھا ہے، متی کی انجیل کے آخر میں بھی لکھا ہے کہ ساری دنیا کا اختیار اس کے پاس ہے، اور یوحنا کی انجیل کے شروع میں بھی ہے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں، جبکہ اب وہ پانی کے لیے درخواست کر رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن یسوع نے ہمارا کفارہ دیا اور ایک بے عیب برا ہوتے ہوئے، ایک مکمل انسان ہوتے ہوئے یسوع نے وہ تمام دکھ سہے۔ لیکن ان دکھوں میں جب یسوع کو بہت پیاس لگی تو یسوع نے درخواست کی کہ میں پیاسا ہوں، اور انہوں نے اسے سپنج زوفے پر رکھ کر سرکے میں ڈبو کر اسے چسایا، جبکہ یسوع نے پیاس کا ذکر کیا ہے، پیاس پانی سے بجھتی ہے، جبکہ جو سرکہ ہوتا ہے وہ پیاس کو تو جو کم کرتا ہے لیکن وہ تکلیف درد وہ زیادہ دیتا ہے۔ اور اس موقع پر یسوع کے بدن سے پانی بہت کم ہو گیا ہے، خون بھی ختم ہونے کے قریب ہو گیا ہے، گلا حلق خشک جب ہو جائے زبان تالو کے ساتھ لگ جاتی ہے، بڑی عجیب قسم کی اذیت بے چینی ہوتی ہے۔ تو یسوع نے یہ الفاظ کہے کہ میں پیاسا ہوں۔ ہمیں کبھی اس طرح کی پریشانی، اس طرح کے دکھ تکلیف میں سے گزرنا نہیں پڑا، جبکہ یسوع پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور اسے یہاں پر بھی اس دکھ کا اظہار، اس ایک احساس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ یسوع پیاسا بھی ہے، یسوع پیاسا بھی تھا، لیکن وہ ہماری روحوں کا بھی اسی قدر پیاسا ہے۔ وہ ہمیں چاہتا ہے۔ یہ کیسے؟ کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کوئی کلام کا حصہ ہمارے دل پر اثر کرے، مجبور کرے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنائیں، یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، تو یہ ہے یسوع کی تڑپ۔ اور پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور وہ اسی لیے آیا کہ ہم نجات پائیں۔ یوحنا 10:10 میں لکھا ہے بلکہ ہم نجات پائیں اور کثرت کی نجات پائیں، ہم سب لوگ بچ جائیں اس کے کفارے کے وسیلے سے۔ یہ ہے یسوع کی پیاس۔ تو یسوع نے یوحنا 7 باب میں اور اس کی 37 آیت میں پکار کر لفظ آتا ہے، پکار کر کہا، اونچی آواز سے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو وہ میرے پاس آئے اور اس میں سے پیے، اس پانی میں سے پیے۔ اگر کوئی ایمان لائے تو اس میں سے پیے گا تو اس میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ اور جو ایمان لائے تھے انہوں نے ابھی پاک روح انہیں نہیں ملا تھا۔ یہ آگے لکھا ہے، جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں وہ زندگی کا پانی مل جاتا ہے،
ہمیشہ کی زندگی کا پانی مل جاتا ہے. جیسے یسوع یوحنا 4 باب میں سامری عورت سے کہتا ہے کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. یسوع زندگی کا پانی دیتا ہے, زندگی کا وہ پانی جس سے پیاس بجھ جاتی ہے. ہماری جو سوچیں, خیال, پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہمیں ایک ابدی خوشی مسیح یسوع میں مل جاتی ہے, وہ ہے زندگی کا پانی. اور یسوع نے کہا کہ جو کوئی میرے پاس ہے مجھ سے پیے, اس کی پیاس بھی بجھ جائے گی. وہ زندگی کا پانی ہے اور اس میں زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. ابھی تک جنہوں نے ایمان لایا انہیں وہ زندگی کا پانی مل گیا, ہمیشہ کی زندگی انہیں مل گئی, لیکن رسولوں کو ابھی تک پاک روح نہیں ملا تھا. جب انہیں پاک روح مل گیا اعمال کی کتاب میں شروع میں, تو وہ بڑی دلیری کے ساتھ منادی کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو خدا کے لیے جیتے ہیں, ایماندار بن جاتے ہیں, یسوع پر ایمان لے آتے ہیں. یہ ہے یسوع کی تڑپ, یہ ہے صلیب پر ہوتے ہوئے یسوع کی پیاس, کہ جیسے وہ ایمان لائے اور انہوں نے اس پانی میں سے, زندگی کے پانی میں سے پیا, اور یسوع چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس تڑپ کو دوسروں کے لیے بھی رکھیں, اس پیاس کو دوسروں کے لیے بھی محسوس کریں اور دوسروں کو بھی اس کے لیے جیت سکیں. خدا کرے کہ ہم جیسی یسوع تڑپ رکھتا تھا اپنے لوگوں کے لیے, اسی طرح جو ایماندار ہیں وہ بھی دوسروں کے لیے تڑپ رکھیں اور مسیح کے لیے انہیں جیت سکیں اور آسمان کی بادشاہی کے لیے انہیں تیار کر سکیں. اسی لیے یسوع آیا اور اس نے دکھ سہے, یہی ہے یسوع کی پیاس. خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے اور ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکیں. آمین.